کیے تھے، جس طرح کے حالات میں کانفرنس ہوئی تھی اور جس طریقے سے 3 دن تک بلا تفریق مذہب و ملت باکر کانفرنس کے غیر مسلموں نے جو غیر معمولی اظہار کیا تھا محبت کا، جس طریقے سے انہوں نے کوآپریٹ کیا تھا اس کو، یہاں کی انتظامیہ نے، یہاں کی حکومت نے اور یہاں کے لوگوں نے، وہ بھی ایک تاریخی نوعیت کا تھا، وہ اس کی ایک تاریخی حیثیت تھی۔ لیکن آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہندوستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ عظیم الشان اتہاس آپ کی ہے، اس علاقے کی ہے، جسے آپ ایک عام قومی حیثیت سے کہیں تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیمانچل کی یا پوربی دیش کی، اس کو پوربی دیش بھی کہا جاتا تھا، بنگالہ بھی کہا جاتا تھا، بہار سے لے کر کے اور سلہٹ اور اس آسام کے بہت سے خطے لیے ہوئے پورا بنگالہ، یہ بنگالہ کہا جاتا تھا۔ اس کی بڑی تاریخ ہے، لیکن وہ تاریخ سب سے سراج الدولہ کی تاریخ آپ نے پڑھی ہوگی، اور ہندوستان کی سب سے پہلی لڑائی اور سب سے پہلی جنگ جو آزادی کے نام پر لڑی گئی تھی، اور صحیح معنی میں پہلا جو مورچہ یہاں کے لوگوں نے سنبھالا تھا، وہ کہا جاتا ہے کہ آزادی کی راہ میں یا غلامی کے راستے میں یہ سب سے پہلا معرکہ تھا جو ہندوستانیوں نے لڑی تھی۔ متحدہ ہندوستان کے لوگوں نے متحد ہو کر کے جو لڑائی لڑنی چاہیے تھی اس طریقے سے تو نہیں ہوئی، لیکن جس طریقے سے تنے تنہا میدان میں کئی مورچوں کو جس طریقے سے سنبھالے ہوئے دیش کی آزادی کے لیے اس خطے کے لوگوں نے قربانی دی تھی، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور اس کی وجہ آپ تھوڑا سا پیچھے جا کر کے دیکھیں، اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، آکے میرے بندوں میں سے کچھ ایسے مرد میدان ہیں، کچھ ایسے بہادر ہیں، کچھ ایسے زبان کے پکے ہیں اور کچھ ایسے سچے اور وفادار ہیں جو صدقوا، سچ کر دکھایا انہوں نے جو کچھ اللہ جل شانہ سے عہد و پیمان باندھا تھا۔ اور یہ عہد و پیمان کیا ہے کہ اللہ جل شانہ صرف تیرا ہو کر کے رہیں گے، تیری مرضی کے خاطر جئیں گے، اور تیرے بندے دنیا کے جس خطے میں بھی بستے ہوں، جس رنگ و نسل سے تعلق رکھتے ہوں اور جن بنیادوں پر وہ پروان چڑھے ہوں، کسی کالے کو کسی گورے سے کسی طرح کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ کلکم من بنی آدم وآدم من تراب، سب آدم کی اولاد ہیں اور اسی لیے سب بھائی بھائی ہیں، سب مٹی سے بنے ہوئے ہیں، سب کی حقیقت اور اصلیت صرف ایک ہے۔ یہ اللہ کے بندوں کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ یہ آیت نازل ہوئی تھی صحابہ کرام کے سلسلے میں، اور ان میں سے اکثر نے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دی۔ ومنہم من ینتظر، لیکن ان کی نسل سے، ان کے خاندان سے اور ان کی اولاد سے ایک ایسا سلسلہ بھی ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں جو انتظار میں بیٹھے ہیں کہ اللہ سے جو وعدہ ہے اپنی جان دے کر کے ہمارے باپ نے، ہمارے دادا نے، ہمارے پرکھوں نے، ہمارے بڑوں اور اسلاف نے جس طریقے سے اللہ کی خوشنودی حاصل کی تھی، اور وما بدلوا تبدیلا، حالات بدل گئے، ظلم کی انتہا ہو گئی، نفرت کی ساری آندھیاں بہائی گئی اور طوفان لایا گیا، عداوت و دشمنی کا، بٹوارے کا، یہ سب کچھ ہوا، لیکن ان سارے چھکروں کا مقابلہ کیا انہوں نے جو اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں وہ صحابہ کرام کی جماعت تھی، اور یہ سلفی حضرات، یہ اہل حدیث اسی منہج پر قائم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم جو ہے یہ کامیاب رہو گے ہمیشہ، اور تم کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں شاہراہ سنت پر، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، آکے میں تم کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں روشن شاہراہ پر، لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ہالک، آکے اس کی رات بھی دن کی طرح بالکل روشن ہے،
جو قرآن کو اور حدیث کو لے کر کے چلتے ہیں زمانے میں کبھی بھٹک نہیں سکتے، زمانے کے طوفانوں سے کبھی ڈر نہیں سکتے، جہالت کی آندھیوں کا رخ موڑ دینے کے لیے یہ پیدا ہوئے ہیں۔ یہ ہماری تاریخ ہے، صحابہ کرام نے یہی کر کے دکھایا تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، کون لوگ ہیں جو نجات پر ہیں، کون لوگ ہیں جو گمراہ نہیں ہوں گے، کون ہے جو فرقہ ناجیہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہی راستہ ہے جس سے ما انا علیہ اليوم، آج جس بنیاد پر، جس دستور پر، جس حقیقت پر میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں امت کو، جس پر میں قائم ہوں، آج کے لوگ قائم ہیں، اور میرے ساتھی، میرے صحابہ جس پر ہیں، وہی حقیقت میں سنت کی راہ ہے، وہی حقیقت میں اصل راستہ ہے۔ اور انہی بنیادوں پر وہ پروان چڑھے تھے، صحیح طریقے سے انہوں نے قربانی دی تھی، اور دنیا کے انقلابات آئے، دنیا میں بڑی بڑی شورشیں پیدا ہوئی، وہ کہیں بھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ اس کتاب و سنت سے وہ ہٹ گیا ہے۔ ہر جگہ قربانی دی، اور قربانی دے کر کے ساری انسانیت کو جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ، کہا کہ ہم سارے انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر کے اللہ رب العزت والجلال کی غلامی میں، اللہ رب العزت والجلال کی فرما برداری میں سب کو لے کر کے آنے والے ہیں۔ یہاں کوئی سب بھائی بھائی ہے، کوئی تفریق نہیں ہے، کسی بنیاد پر بھی نہیں ہے۔ یہ ہمارا وطیرہ تھا، یہی ہمارا منہج تھا، یہی ہمارا طریقہ تھا۔ کسی کو بھی ہم نے کہیں بھی کسی طریقے سے حقیر نہیں سمجھا۔ وہ انسان ہے تو میرا بھائی ہے، وہ انسان ہے تو ساری مخلوقات کی ذمہ داری اس کے ذمہ ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے بارے میں بھی ہدایت فرمائی تھی، اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں کو کاٹنے سے بھی، دشمن کا درخت، دشمن جس نے آپ پر تلواریں سوتی ہے، اس درختوں کو بھی کاٹنے سے منع فرمایا تھا۔ کھیتیوں کو، دشمن کے کھیتیوں کو برباد کرنے سے منع فرمایا تھا۔ دشمن کے جو جانی دشمن تھے، ان کے پنڈتوں، پروہتوں، ان کے علماء، ان کے رہبان اور ان کے احبار کو بھی کسی بھی طریقے سے ان کی قوم لڑ رہی ہے، ان کے اوپر ہاتھ اٹھانے سے، ان کے اوپر تیکھی نظروں کو دیکھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔ لیکن جہاں حق کا مسئلہ ہو، کسی کے لیے بھی اس کو اس حق کو دلانے کے لیے یہ کبھی اپنا اور غیر نہیں دیکھتے۔ یہ ان کی تاریخ رہی ہے، یہ ایسے ہی رہے اور اس راستے پر جمے رہے، آندھیاں بہتی رہی، طوفان آتے رہے، لیکن کہیں بھی وہ ڈگے نہیں۔ اور اس کے وارث حقیقت میں یہ جو اپنے آپ کو سلفی کرتے ہیں، سلف یعنی صحابہ، جو کہیں بھی اس راستے سے نہیں ڈگے، کہیں بھی فیل نہیں ہوئے، کہیں بھی اختلافات کے شکار نہیں ہوئے، یہ ان کی تاریخ تھی۔ یہی کام انہوں نے ہر زمانے میں کیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آیا تو اسی طریقے سے ڈٹے رہے۔ اس کے بعد کے ادوار میں امام احمد بن حنبل اسی کتاب و سنت کی بنیاد پر ڈٹے رہے، اور کہیں بھی ان کے پاؤں میں اسی طریقے کی لغزش نہیں آئی۔ امام ابن تیمیہ کا زمانہ آیا، اور اس کے بعد خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ طرح طرح کی ابتلاء و آزمائش کے شکار ہوئے، لیکن کہیں بھی ان کے پاؤں نہیں لگے۔ کتاب و سنت سے کہیں فتنہ نہیں ہونے دیا، کہیں شورش نہیں برپا ہونے دی، کہیں ایسا انقلاب کے نام پر کوئی فساد نہیں برپا ہوا۔ یہ ہماری تاریخ ہے، اور بعد کے ادوار میں ہندوستان میں تو پوری تاریخ اہل حدیثوں کی ہے۔ اور یہ جو آپ دیکھتے ہیں شیر شاہ آبادی ہے یا اہل حدیث ہے، اس خطے میں پورے پھیلے ہوئے بہار کے بہت سے حصے، یہ اب بٹوارا ہوا ہے، یہ جھارکھنڈ اب بٹوارا ہوا ہے، یہ بنگال دو ٹکڑوں میں اب ہوا ہے، اور اسی طریقے سے بہت سے لوگ جو آسام میں پھیلے ہوئے ہیں اور بہت سی جگہوں پر پھیلے ہوئے ہیں، مختلف خطوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ یہ خطہ صرف ایک ہے، اور اسی نے سب سے زیادہ اس دیش کے لیے قربانی دی تھی۔ میں اپنی بات ایک اہم واقعے سے شروع کرنا چاہتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دیش جب آزاد ہوا تھا، آزادی کا پروانہ 1947 میں جب ہمارے ہاتھ میں ہوا آیا، تو یہ عجیب مسئلہ ہے 1947 کا۔ 1847
1857 का वाक़या आप जानते हैं, 1947 का वाक़या अपने नजरों में आप रखें। हमारे मुल्क के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू जब वजीर आजम बनकर के आए, देश जब आजाद हो गया, आजादी का परवाना हाथ में मिला, तो उन्होंने पटना का कस्ब किया था। पटना आकर के उन्होंने, आप पश्चिम दरवाजा जाएंगे, सादिकपुर का नाम बहुत सुना होगा, वहां गए और मौलाना अब्दुल खबीर साहब, जो आपके आबा और अजदाद के सही माने में नुमाइंदा थे, और यहां से लेकर के बंगाला की सरजमीन से लेकर के सरहद तक, जो इस वक्त पाकिस्तान में अफगानिस्तान का आखिरी सिरा है, वहां उन्होंने अपनी आजादी की जंग लड़ने के लिए वहां एक मरकज बनाया था। और आपका ये धुलियान जो है, ये एक बड़ा मरकज था, और सबसे ज्यादा माल और इंसान यहीं से फराहम किए जाते थे। आप नेपाल में तराई पकड़े हुए चले जाएं, आप दूर तक काठमांडू से आप झंडे नगर यूपी से होता हुआ और उत्तराखंड से आगे बढ़ेंगे तो ये पट्टी है जहां आपको सलफी मिल जाएंगे, अहले हदीस मिल जाएंगे। ये सब आपके रास्ते बनाए हुए थे। ये शेर शाह सूरी ने जो रास्ता बनाया और जो आपको इस मुल्क को एक गिफ्ट दिया था, और लेकिन वो रास्ता जो बहुत संगलाख था, पहाड़ियों से गुजरता था, नाले और नदियों से होकर के किस किस तरीके से इसका पार करना, उसकी खौफनाक लहरें जब चलती थी, पहाड़ी झरनों की, आज गांव के गांव बच जा रहे हैं, उन रेलों को पार करते हुए आपके आबा व अजदाद ने सफर किया। आप जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू इन सारी तारीख को जानते थे। बड़ा अफसोस का मकाम है कि आप नहीं जानते, अपने खानदान की तारीख नहीं जानते, अपने आबा व अजदाद की तारीख नहीं जानते, लेकिन दुनिया जानती है। डॉक्टर ताराचंद ने मोटी किताब लिखी आपके सिलसिले में, W हंटर ने मोटी किताब लिखी, और बहुत जमाना पहले, 100 साल पहले इन लोगों ने ये किताबें लिखी है। आज कोई जानने वाला, कोई पढ़ने वाला नहीं है। पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, हाल हमारा जाने है, जाने न जाने, गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है, सारी दुनिया जानती है। नज़रतुल उलमा लखनऊ कुछ दिनों पहले मैं गया था, 10-12 साल पहले, तो बैठने से पहले ही वहां एक मौलाना कहने लगे, मौलाना वाज़े रशीद नदवी, कि ये 3 जिल्दों में जो शर्मा जी की किताब आई है, मौलाना ये सब आपकी तारीख है। और मैंने कहा कि आपने भुला दिया, आपकी तारीख कह रहे हैं, अगर ये तारीख हमारी है तो आपकी भी ये तारीख है। सर सैयद अहमद शहीद को हमने कभी तफरीक नहीं बरती, हमने कभी भेदभाव नहीं लिया। हम मुसलमानों में क्या भेदभाव करते, हमने तो डॉक्टर ताराचंद को, हमने तो राजा रंजीत सिंह को भी खत लिखा, लेकिन एक बड़ी गलतफहमी फैलाई गई है कि मुसलमानों की जंग अंदरूनी थी। यहाँ अहले हदीस तहरीक शहीदैन की जो लड़ाई लड़ी थी, लोगों ने उलझाने की कोशिश की है, और उसमें से बाज मुसलमानों की तहरीकों से गलतफहमियां पैदा हुई हैं। मैं आपसे याद करूं तो उन्होंने कहा कि ये वहाबी तहरीक का खुलासा है ये, और इतना जामे तौर पर कभी किसी ने नहीं लिखा। ये हमारे जवानों को, हमारे स्कॉलर्स को, हमारे उलमा को मालूम नहीं है कि ये तारीख क्या है। लेकिन पंडित जी की मैं बात बताता हूँ, शायद आपको कुछ समझ में आए। उन्होंने, पंडित जी ने ये बात मौलाना अब्दुल खबीर साहब रहमतुल्लाह अलैह, आप में से बहुत बुजुर्गों ने देखा होगा, अभी चंद साल पहले इंतकाल हुआ है मौलाना अब्दुल समीद जाफरी रहमतुल्लाह अलैह का, जो इमारत अहले हदीस पटना के वो मर्द मुजाहिद, उनके अब्बा जान मौलाना अब्दुल खबीर साहब, ये आखिरी वक्त तक देश को आजादी का परवाना मिलने वाला था, कैबिनेट प्लान शुरू हो चुका था, और ये था कि अब अंग्रेज टेबल पर आकर के बात करके हिंदुस्तान को हिंदुस्तानियों के हवाले करने वाला है। उस वक्त वो सरहद से वापस हुए थे। पंडित जी आजादी का परवाना लेने के बाद, वजीर आजम बनने के बाद हाजिर हुए, और उन्होंने कहा जाता है कि आप जरा गौर से सुनिए, उनके पास जो पर्स था, उनके पास जो झोली थी, झोला था, उसमें उन्होंने पैसे भर रखे थे, पैसे भर रखे थे। और उन्होंने मौलाना अब्दुल खबीर रहमतुल्लाह अलैह को इमारत अहले हदीस को पेश किया कि आबा व अजदाद की बड़ी कुर्बानियां हैं आपकी,
کہتے ہیں کہ اس زمانے میں وہ 1 لاکھ کا مسئلہ تھا، 1 لاکھ میں آدھا پچھم دروازہ پٹنہ سٹی کا آدھا خریدا جا سکتا تھا۔ وہ جانتے تھے مولانا عبدالخبیر صاحب کہ ان کے آبا و اجداد کی جو پراپرٹی تھی، آج پٹنہ میونسپلٹی کی جتنی زمین ہے، اس کے ارد گرد جتنے محل ہیں، اس کے ارد گرد جتنی بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، سرکاری اور غیر سرکاری، یہ سب ان کے خاندان کی جاگیر تھی۔ یہ ان کی نجی زمین تھی، ان کے محلات ہوا کرتے تھے وہاں۔ کیا قربانیاں دی ہیں، خون کی قربانیاں، مال کی قربانیاں، اولاد کی قربانیاں، سر و زمین کی قربانیاں۔ اور میں بتاؤں آپ کو کہ پاکڑوں میں آپ کو نہیں ملیں گے اہل حدیث، آپ کو صاحب گنج شہر میں اہل حدیث نہیں ملیں گے، لیکن دیہات بھرے ہوئے ہیں۔ آپ اس کی تاریخ پڑھیں گے تو اس کی وجہ سمجھ میں آئے گی۔ پورے ہندوستان میں دیکھ جائیے، جہاں لاکھوں لاکھ کی تعداد میں ہے، شہر میں آپ کو نہیں ملیں گے۔ آپ جا کر کے دیکھیے مالدہ میں، اور لاکھوں لاکھ اہل حدیث ہیں۔ کٹیہار شہر کو دیکھیے، میں نے ایک ایک شہر کا جائزہ لیا ہے تاریخ پڑھنے کے ساتھ۔ تاریخ پڑھ کر کے یہاں آنے سے پہلے مجھے نوجوانی میں معلوم ہو چکا تھا کہ اس کی کیا وجہ ہے، کیوں ایسا ہوتا تھا۔ پنڈت جی کو یہ معلوم تھا کہ یہ قربانیاں دی ہیں۔ انہوں نے جب کھوٹنی پیش کی تو انہوں نے کہا کہ میرے آبا و اجداد نے اس کے لیے قربانی نہیں دی۔ اور ابھی لالو پرساد یادو جی، ریوڑی دیوی جی جب مکھ منتری تھی تو مولانا جعفری نے کانفرنس کی تھی، آج سے 15 سال 20 سال پہلے، بلکہ 21-22 سال ہو گئے، 22 سال پہلے انہوں نے ایک کانفرنس کی، اور اس میں لالو پرساد اور اس وقت کی وزیر اعلیٰ ان کی بیوی یہ جو شریک ہوئے، مولانا عبدالحمید رحمانی رحمت اللہ علیہ نے اس کو تاریخ بیان کی جعفری صاحب نے اپنے خطبے میں، اور کہا کہ یہ جگہ جہاں بیٹھے یہاں سے لے کر کے اور میر شکار ٹولی تھوڑا سا گائے گھاٹ کا حصہ چھوڑ کر کے پھر جو شروع ہوتا ہے، یہ سارے ہمارے آبا و اجداد کی حویلیاں تھیں۔ اب لوگ یہاں راجہ نہیں تھے، لیکن مہاراجوں کی طرح زندگی ہماری تھی، اور ہر معاملے میں ہم آگے تھے، لیکن انگریز نے اس کو لیا۔ مولانا کو جیسے موقع ملا تقریر کرنے کا تو انہوں نے بڑے اپنے خاص انداز میں کہا کہ یہ غلامی کی نشانی ہے، جس پر یہ میونسپلٹی ہے اور یہ مکانات ہیں، یہ جعفری صاحب کے خاندان اور ان کی زمینوں کے محلوں پر اور ان کے کوٹھیوں پر بلڈوزر انگریز نے چلا دیے تھے، اور اس کو غلامی کا نشان بنا کر کے چھوڑا تھا۔ میں آج اپنی بڑی بھابھی جان سے یہ عرض کروں گا کہ ایک جھاڑو لیں اور ایسے پھیر دیں اور جعفری صاحب کے حوالے کر دیں۔ لالو جی ہمارے بڑے ہوشیار تھے، انہوں نے فوراً مائک تھاما اور کہا کہ میں بھی اس کی تائید کرتا ہوں، یہ آج رات بھر سوچ لیں، میں بھی اس کی تائید کرتا ہوں، یہ رات بھر سوچ لیں۔ اب آپ سوچتے رہیں کہ کیا تھا مسئلہ، یہ تاریخ ہے۔ وہاں مولانا نے کہا تھا، مولانا عبدالخبیر صاحب رحمت اللہ علیہ نے، کہ میرے آبا و اجداد نے یہ پیسوں کے لیے قربانی نہیں دی تھی، اس نام کے لیے قربانی نہیں دی تھی۔ تو انہوں نے پنڈت جی نے کہا تھا، اس کو علی میاں ندوی نے اپنے کتاب ربانیہ الرحمانیہ میں لکھا ہے، اہل حدیث کا نام نہیں لیا ہے، لیکن صادق پور کا ضرور نام لیا ہے، اور صادقان صادق پور کو کون نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا ہے کہ لو وضعنا تضحیات اہل ہند کلہم فی کفۃ میزان وتضحیات اہل صادق پور فی کفۃ میزان اخری رجحت کفۃ اہل صادق پور۔ یہ سارے ہندوستانی، متحدہ ہندوستان کے سارے ہندوستانیوں کی ساری بلیدانوں اور قربانیوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں، اور مولانا عبدالخبیر صاحب صرف صادق پور پٹنہ محلے کے قربانیوں کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھیں، رجحت کفۃ اہل صادق پور، تو یہ پلڑا جھک جائے گا اور دوسرا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا۔ اور کسی نے کہا تھا کہ بھارت کی سرزمین کا، خاص طور پر اس خطے کا، اگر مٹی لے کر کے مٹھی میں لے کر کے یہ مٹی نچوڑی جائے اور اگر اس سے کوئی چیز سیار چیز گر سکتی ہے تو اس میں اہل حدیثوں کی قربانیوں کے خون کا قطرہ ضرور ٹپکے گا، اور انہی کا خون قربانی یہی چیز ہوگی۔ میں نے انڈمان کے وہ جیل دیکھا ہے، 7 میں سے 1 بچا ہوا ہے، میں نے اس کو دیکھا تھا، رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور آج بھی اس کے دروازے پر جیسے ہی داخل ہوئیے کیسے پھانسی دی جاتی تھی، پھانسی کا فندہ کیسا تھا، اور کس طریقے سے ایک زندہ انسان کو پیس دیا جاتا تھا، پیر دیا جاتا تھا،
وہ سب آلات بھی ہم نے دیکھے ہیں، ان کال کوٹھیوں میں بھی ہم نے گھس کر کے دیکھا تھا، اور اس وقت اپنے آپ کے اوپر قابو پانا عین جوانی کے موقع سے بس کی بات نہیں تھی، لیکن اس کے پہلے مہمان ان جیل دنیا کے سب سے بدترین گوانتانامو جیل کو بھول جائیں گے۔ ابو غریب کے جیلر جیل اس کے سامنے کچھ نہیں ہو سکتے، جو انگریز نے پرانی کے ساتھ یہ جیل بنائے تھے، اس کا پہلا لقمہ یہی اہل حدیثان ہند تھے، یہی وہابی حضرات تھے جن کو بدنام کرنے کے لیے۔ اور آپ یہ نہ سمجھیے کہ اس کو بدنام نہیں کیا جاتا تھا، ان کو ایک ایک مسئلے میں الجھایا گیا۔ دنیا کہتی ہے کہ یہ فروعی مسائل میں الجھ جاتے ہیں، ایک ایک مسئلے میں ان کے عمل کو جو سنت کے مطابق تھا ایک ایک کو ٹارگٹ بنایا گیا۔ کسی کو کفر کی نشانی بتائی گئی، کسی نے ابو جہل کی وراثت قرار دیا، یہ آمین یہ رسول دین آپ کیا جانتے ہیں، کہا کہ یہ ابو جہل کی وراثت ہے، یہ ابو لہب کی وراثت ہے، اور یہی اس کے وارثین ہے۔ بڑے خونخوار طریقے سے ان چیزوں کو ابھارا گیا تھا، مسلمانوں کو آپس میں ٹکرا دیا گیا تھا، مسلمان خود مسلمان کے خون کا پیاسا تھا، اس کے خلاف جاسوسی وہی کرتا تھا، لیکن سب نے اعتراف کیا۔ پنڈت جی نے اس وقت یہ بات کہی تھی، ان پیسوں کا تو اس وقت بھی کوئی حاصل نہیں تھا، لیکن یہ تاریخی جملہ آج بھی مختلف جگہوں پر مختلف طریقے سے یہ چیز ثبت ہے، یہ آپ کی تاریخ ہے۔ سب سے زیادہ اہل حدیث اسی خطے میں ہوئے، اور تحریک شہیدین کا، خاص طور پر شہیدین کا قافلہ، سید احمد شہید کا اور شاہ اسماعیل شہید کا، لوگوں نے کہا کہ حج منسوخ ہو گیا ہے، حج حرام ہو گیا۔ اتفاق سے اسی وقت عرب دنیا کے اندر کتاب و سنت کا غلغلہ ہوا، کتاب و سنت کی بنیاد پر محمد بن عبد الوہاب کی دعوت شروع ہوئی، اور تاریخی اعتبار سے کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ محمد بن عبد الوہاب نے یہاں کے علماء سے پڑھا تھا یا ان سے کسی اہل حدیث عالم نے پڑھا تھا، لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ اور محمد بن عبد الوہاب کا زمانہ یکساں لگتا ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر وہابیت کو صرف شاہ اسماعیل شہید تک، بہت سے غلط فہمی میں ہمارے علماء بھی اور بہت سے ہمارے فتویٰ بھی، بہت سے تاریخ لکھنے والے، افسوس یہ ہے کہ میرے بغل میں بیٹھ کر کے میرے خوشاچی بعض عزیزوں نے لکھا تو کچھ ایسی باتیں پڑھنے کی بنیاد پر لکھی جو اللہ کا فضل ہے کہ میں اس کا کوئی چیز لکھ نہیں سکا تھا، ایک ایک حرف پڑھنا مشکل، لیکن پروپیگنڈوں کا یہ اثر ہے کہ ایسا کچھ ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت شاہ اسماعیل شہید کا مسئلہ نہیں تھا، شاہ ولی اللہ دہلوی نے یہ جو کلکتہ میں آپ دیکھتے ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی جو قائم ہوئی تھی، شاہ صاحب نے کہا تھا تم جر و جواہر لٹا دو، دے دو انگریزوں کو، سات سمندر پار سے آئے ہوئے لوگوں کو یہ سب کچھ دے دو، لیکن ایک گز زمین فراہم مت کرنا۔ شاہ صاحب کا یہ واقعہ بارہا ذکر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ زمین دینے کا مطلب یہ ہے کہ زمین تمہارے پیروں سے کھسک گئی، اور ٹھیک چند سالوں کے بعد یہی واقعہ پیش آیا۔ پورے ہندوستان سے سارے ہندوستانیوں کی جو پاؤں ہی نہیں ہوئے، وہ غلامی کی بدترین زنجیر میں جکڑ دیے گئے، نہ مندر محفوظ نہ مسجد محفوظ، اور ان میں ڈیوائیڈ اینڈ رول، لاؤ اور حکومت کرو، بہت سی طاقتیں یہی سب سے زیادہ اسی کام کو کرتی ہیں۔ جب موقع آتا تھا تو مندر ایک طرف سے توڑ ڈالتے تھے، جب موقع آتا تھا مسجدوں کا مسمار کر دیتے تھے، اور جب موقع آتا تھا تو دونوں کو ہندو مسلم کو دو مذہب نام دے کر کے لڑا دیتے تھے، اور یہ نادان انسان کسی سرزمین پر لڑتا تھا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ بنگال میں ان کا ایسٹ انڈیا کمپنی نے ایسٹ انڈیا پر قبضہ کر لیا، یہاں سے لے کر کے، اور یہ ساحل سمندر سے پکڑتا ہوا مدراس تک اپنے قدم اس طرح سے جما لیے کہ وہ ایک دوسرا واقعہ ہے اسی سے ملتا جلتا، ٹیپو سلطان کا واقعہ، سراج الدین کا واقعہ ذکر کیا۔ میں آپ سے موٹا موٹی یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ سارے واقعات جو پیش آئے، اور آخری واقعہ جو پیش آیا وہ کون سا تھا؟ 1857۔ اس کے بعد ہندوستان مکمل طور پر غلامی میں چلا گیا۔ لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ کسی بھی یہ کارندے جو ہیں یہ مورخ اس چیز کو نہیں لکھتے۔ کانگریس کے زمانے میں جب 100 سالہ تک پہلی جنگ آزادی کے نام پر 1857 کے حوالے سے جشن
वक्त अफसोस को मैंने मिसेस गांधी उस वक्त थी प्रेसिडेंट, उस वक्त मैंने उनको लिखा भी था, एक मजलिस में मैंने एहतजाज किया और कई लोगों से किया, कांग्रेसी लोगों से, मनमोहन सिंह जी से भी हमने 2 मसलों में खास तौर पर यह अर्ज किया था। आपके प्रणब मुखर्जी, मैंने इनसे कहा था ये पाकुड़ कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो हमने 2 महीने के अंदर रियाजुस सालिहीन शाये किया था बंगला में और छाप करके हजारों की तादाद में उसको तकसीम किया था, उनको मैंने दिया था प्रणब मुखर्जी जी कि ये लीजिए। और उससे मैंने कहा था कि आपको कुछ जहां से आप जिस 99% वोट से जीत करके आप यहाँ मौजूद है, वजीर खजाना है या क्या है, आपको पता है कि वो कौन लोग हैं, कैसे हैं, किन हालात से गुजर करके आए हैं और उनकी तारीख क्या है। तो जब उनको बताना शुरू किया, मैंने कहा कि 99% मुस्लिम वोट का यही लोग हैं और बकिया अक्सरियत ही आपका यही मामला है। मैंने उनसे भी एहतजाज किया कि इसमें बड़ी बदकिस्मती ये है कि इसमें ये जो इतनी बड़ी फहरिस्त है मुजाहिदीन आजादी की, 1857 की, जनरल बख्त था जिसको आप कहते हैं कि मेरठ से ये काफिला चला था और का जनरल और उसका अगुवा, उसका कायद ये जनरल बख्त था। आपको पता है कि ये कौन था? ये मेरठ से जो काफिला चला था जिसमें हिंदू भी शरीक हो गए थे, मुस्लिम भी शरीक हो गए थे, बिला तफरीक सारे मुसलमान सारे हिंदू उस काफिले में शरीक होते चले गए थे। आपको पता है कि 1857 को ये पहली जंग नहीं है आजादी की, उससे पहले हमने 25 जंग लड़े। पाकुड़ कॉन्फ्रेंस की एक टीम और है जिसके बारे में मौलाना इसहाक भट्टी रहमतुल्लाह अलैह ने, शायद तर्जुमान आपने पढ़ा हो, 11 सफ़े का मजमून लिखा था और लिखा था कि पाकुड़ कॉन्फ्रेंस पता नहीं कैसी होगी, लेकिन हम पाकिस्तान में बैठे हुए उसकी गूंज यहीं से सुन रहे हैं और मुझे जो इत्तलात मिल रही है, मुझे लगता है कि बड़ी अजीब शान कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन अगर ये मान ले कि कॉन्फ्रेंस 100% नाकाम हुई है तो मौलाना असगर साहब मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि सिर्फ ये सुनिए जो आपने छापा है, ये अगर आपने करोड़ों रुपए खर्च किए हो तो ये कारनामा ही सिर्फ काफी है। उसमें इस बात को खास तौर पर नोट किया गया था कि कितनी जंगें अहले हदीसों ने लड़ी थी, आजादी की खातिर कितनी जंगें लड़ी थी। और ये जिसको 1857 कहते हैं, जिसे अंग्रेज ने गदर का नाम दिया था, बगावत का नाम दिया था, असबाब बगावत हिंद जिस पर 25 किताबें लिखी गई, आपको पता होना चाहिए कि ये आखिरी लड़ाई थी। उससे पहले 25 जंगें हो चुकी थी। कौन जनरल था, किस जगह पर हुई थी, अंग्रेज के किस बटालियन से ये मार्का पेश आया था, ये सारी चीजें तफसील के साथ नहीं, डेट के साथ उन सारी जगहों को हमने कोट किया। मैंने कहा कि ये तारीख है, ये छपी हुई है। W. हंटर ने भी कहा है, जो मुसलमानों का नहीं, ये वहाबियों का सबसे बड़ा दुश्मन था और उसने तरह जिम्मेदार ठहराया था कि अंग्रेज के खिलाफ जितने बंगाल से लेकर के और सरहद तक जितने मार्के होते हैं, इसके आगे भी अहले हदीस हैं, इसके पीछे भी अहले हदीस हैं। अलबत्ता उस वक्त अहले हदीस नाम लेने से लोगों के दिलों में कहीं न कहीं से मोहब्बत होती, तो इसको वहाबी के नाम से मशहूर किया गया था। ये सारी बातें उसने, मैंने बताया कि ये सारी चीजें हैं। तकरीबन 25 मिनट तक प्रगट जी के साथ बैठे रहे। बात चीजें जब ऐसी आई तो वो देखा कि मुसलसल रियाजुस सालिहीन पढ़े चले जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि सुना है कि पढ़ने में बड़ा दिलचस्पी आप रखते हैं, लेकिन इस वक्त हम लोग कुछ और गोशगुजार करने आए हैं, कुछ और कहने आए हैं। तो उन्होंने कहा कि ये चीज मुझे मालूम नहीं थी, लेकिन ये जो आपने छापा है इसमें तो बड़ी प्यारी प्यारी चीजें हैं, धर्म के बारे में बड़ी शिकायतें हैं। मैंने कहा कि हम आए हैं इंसाफ लेने, हम आए हैं हक को, आप चाहते हैं कि ये देश सही मायने में देश का आजाद करने वालों को हमको जानना चाहिए ये कौन लोग हो सकते हैं। और मैं इस कजिए को बंद करता हूँ, आप उसको पढ़िए, उसको देखिए, आप हमारे जवान जाने, मैदान में आए और सीखें कि क्या कुर्बानियां दी इस देश के लिए आपने, किस कदर कुर्बानियां दी हैं और कौन आप हैं। मैं आपसे बात खत्म करने से पहले मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये जो कुर्बानी थी 1857 की, जिसको पहली जंग के नाम से हमारे मुल्क में बार बार जश्न मनाया जाता है, उसका जिक्र किया जाता है,
میں نے کہا کہ یہ آخری اصلی حقیقی جنگ تھی جو ہندوستانیوں نے انگریز کے خلاف لڑی تھی، اور بدقسمتی سے یہ جنگ مسلمانوں نے اس طریقے ہندوستانیوں نے اس طرح ہار دی، اس طریقے سے مغلوب ہو گئے کہ اس کے بعد پورے طور پر بھارت جو کہا جاتا تھا کہ حکومت شاہ عالم از دلی تا پالم، عالم ہوائی اڈا ہے نا، کہا کہ کل اب اتنی ہی ان کی جس کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا، جس کو امپائر دنیا نے مانا، اور جو اس پورے خطے میں جس کا راج چلتا تھا، یہ جاوا، یہ سماترا، یہ سب اسی خطے میں تھے، اور حتیٰ کہ انڈونیشیا اور ملیشیا، وہاں بھی ہم ہی چوکیدار تھے اور ہم ہی اس کے رکھوالے تھے۔ یہ تاریخ جاننی چاہیے۔ ایسی سلطنت کی چولے نہیں ہلی، بلکہ پورے طور پر آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے قربانیاں اس کو دینی پڑی تھی۔ یہ اس کے پیچھے سب سے زیادہ اسی خطے کا ہاتھ تھا، سب سے زیادہ یہی کہ لوگوں نے قربانی قبول کی تھی۔ میرا کہنا یہ ہے کہ اس وقت صرف ایک جملہ رک کر کے میں اس وقت جو دیش کے اندر بدنظمی پھیلانے کی کوشش ہوتی ہے، خاص طور پر مسلمان جس طریقے سے انتشار کا شکار ہے، فکری اعتبار سے کہیں دامن ہوتا چلا جا رہا ہے، عملی اعتبار سے کب کا میدان چھوڑ چکا ہے، اور دنیا کے جتنی بے روی ہو سکتی ہے، ڈسپلن اور نظم جماعت، نظم ملت، نظم قوم، نظم ملک کے وہ تار کرنے کے لیے جتنے حربے استعمال کیے گئے ہیں، اس کے ہم خرابِ دستہ ہیں اس وقت۔ میں یہ عرض کروں گا کہ کامیاب 25 جنگیں لڑنے کے بعد سمٹتا چلا جا رہا تھا انگریز، اور وہ کہتا تھا کہ یہ ایک ایسی قوم ہے، ڈبلیو ہنٹر نے اس جملے کو لکھا ہے کہ یہ قربانی تو دیتے ہیں یہ وہابی، لیکن اس سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اب تک پورے ہندوستان میں انہوں نے بڑی بڑی تحریک چلائی، انگریزوں کے چھکے چھڑا دیے، اور انگریز میز پر آنے پر بسا اوقات ضرور ہوا، لیکن ایک بھی فرد اس میں ڈسپلن کے خلاف نہیں کیا۔ انتشار لاکھ پیدا کرنے کی کوشش ہوئی، لیکن اس میں سے کوئی آدمی نہ ڈگا نہ بکا۔ یہ وفاداری میں اس قوم کی اتنے پکے لوگ تھے، اتنے پختہ لوگ تھے، اور اس جماعت، اس تنظیم اور اس کے سلسلے میں پتہ نہیں کیا کیا بات کہی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ غیر منظم ہونے کے اعتبار سے آپ گاؤں دیکھ لیجئے۔ ہم نے ہمارے آبا و اجداد نے اسی بنگالہ کی سرزمین میں جمعیت اہل حدیث، جب تحریک مجاہدین کا سلسلہ دیش کی آزادی کے ساتھ منتمل پر شروع ہوا، انگریز میز پر بیٹھا، ہمارے بزرگوں نے ہندوستان میں سب سے پہلے، یہ بھی آزادی کا حصہ ہے، سب سے پہلے جمعیت بنائی۔ یہ جو جمعیت اہل حدیث، پاکل آپ ضلعی جمعیت کہہ رہے ہیں، مقامی جمعیتیں جو بنتی ہیں، یہ صوبائی جمعیت، اور یہ افسوس کے جو عہدے پر بیٹھا ہے اس کو بھی اس کا ادراک نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ ہندوستان میں اس وقت کسی مسلم تنظیم کا کوئی وجود نہیں تھا، کوئی جمعیت نہیں تھی، یہاں کوئی انجمن نہیں تھی جس کو کہا جائے کہ مسلمانوں نے کوئی یہ انجمن بنائی۔ لیکن اہل حدیث حضرات نے تحریک شہیدین کو جب دیکھا کہ انگریز اب اس تحریک کی آثار سے اب وہ ہار چکا ہے اور اب کہتا ہے وہ بات کرنے کے لیے تیار ہو گیا، تو اہل حدیثوں نے فوراً ایک جمعیت بنائی، جمعیت اہل حدیث، لیکن اس کا نام اس وقت اٹھا تھا آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس۔ آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس جو آپ کی جمعیت ہے، اس کا نام، اور جانتے ہیں وہ کہاں؟ بنگالہ ہی کی سرزمین آرا ہے، جو اس وقت بہار میں پڑتا ہے، پٹنہ کے بغل میں۔ آرا میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور کن حالات میں رکھی گئی تھی؟ میں ایک بات آپ سے اور کہوں کہ یہ آپ کے آبا و اجداد کی قربانیوں کا، ان کے ثقل کا، ان کا جو وزن ہے، اس وزن کو ہمارے سارے اسلاف سمجھتے تھے۔ پنجاب کے آخری حصے سے لے کر کے دیش کا بٹوارا نہیں ہوا، تو 1906 کی بات میں کر رہا ہوں، اور بنگال کے آخری سرے تک، آسام اور سرحد افغانستان کے بہت سے علاقے، اس وقت جو دنیا کہہ رہی ہے اکھنڈ بھارت کی بات، وہ ایک بڑا مسئلہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہاں بڑے تلبیسات ہیں، اور آپ نہیں سمجھیں گے تو کوئی اور نہیں سمجھے گا۔ اس میں بڑے طرح طرح کے
دھوکے ہیں جس کی وجہ سے ہندو مسلمان کے اندر کنفیوز پیدا ہو رہا ہے، جماعتوں کے اندر کنفیوز پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، یہ سارے علماء جماعت، پورا ہندوستان جماعت تھا، اور وہاں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے اس خطے میں سارے علماء نے بیٹھ کر کے فیصلہ کیا تھا کہ یہ جمعیت بننے کے بعد پہلا جو وفد نکلے گا، پہلا سفر جو ہوگا پنجاب کا نہیں ہوگا، دلی کے تاجروں کے ہاں نہیں ہوگا، بمبئی کے سیٹھوں کی طرف نہیں ہوگا، اور ساؤتھ کے بڑے بڑے ساہوکاروں کی طرف نہیں ہوگا، بلکہ سبوں نے بالاتفاق یہ فیصلہ کیا تھا ہمارے بزرگوں نے کہ پہلا سفر اس جمعیت کا بنگال کا ہوگا، اور آپ کا یہی خطہ ہے۔ اس کو پکڑ کر کے بیل گاڑی سے دیناجپور اور ڈھاکہ اور سلہٹ ہوتے ہوئے یہ قافلہ چلا تھا 2 آدمیوں کا۔ میں نے پاکڑ کانفرنس میں، یہ سوینئر میں پاکڑ کانفرنس کی مناسبت سے اس واقعے کے اس پہلے سفر کو خاص طور پر ذکر کیا، خاص طور پر اس کو لکھا، اور اس تاریخ کو پڑھیے کہ وہ کہاں سے آئی۔ ہر کئی لوگ بھٹی صاحب تو کہتے تھے کہ مولانا یہ کیا چیز ہے، بات چیزوں کو رد بھی کیا انہوں نے کہ اس کی تصحیح کی جائے، یہاں ایسے ہے، لیکن کہا کہ یہ چیز اتنی عظیم ہے کہ پاکستان کا اور اس بنگالہ کے اس علاقے کا جو بھی ذکر کر لیجئے، یقین جانیے کہ وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ میں کہہ یہ رہا تھا کہ بعد کے ادوار میں بھی مولانا صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ جو سب سے پہلے آل انڈیا کانفرنس یعنی آل انڈیا اہل حدیث کے مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے سب سے پہلے ناظم اعلیٰ تھے، اور اس کے صدر مولانا عبداللہ غازی پوری شیخ المشائخ، ابھی ان کی کتاب مرکزی جمعیت نے چھاپ کی ہے، اور دوسری جلد میں آیا ہے۔ پہلی جلد میں تو آپ حضرات کا ذکر ہے، جھارکھنڈ کا، بہار کا، خاص طور پر بہار کا ہے، شاید وہ متفرقات کے طور پر جھارکھنڈ کا الگ سے آئے، لیکن پہلی جلد میں بہار کا، دوسری میں مولانا عبداللہ غازی پوری اور تمام میاں صاحب کے شاگردوں کا دبستان نظریہ کے نام سے یہ چیز آ رہی ہے، وہ اس کے صدر بنے تھے۔ لیکن انتخاب کیا ہوا تھا بنگال کا کہ یہ 2 مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا صلی اللہ علیہ وسلم، اس واقعے کو پڑھیں گے تو آپ کے آنکھ روشن ہو جائے گی کیسے ہمارے علماء سفر کرتے تھے اور کس طریقے سے جاتے تھے۔ لیکن سفر سے لوٹنے کے بعد جو انہوں نے شجرہ لکھا ہے اور جو سالانہ رپورٹ میں پیش کیا ہے وہ بہت دل دہلا دینے والا ہے، اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، تو میں نے یہ احتجاج کیا تھا کہ کالا پانی میں پہلا قافلہ اور پہلا مسلم کی حیثیت سے اس دیش کی آزادی کے نام پر اٹھنے والوں کو مجرم اور باغی کہہ کر کے لے جایا گیا تھا، یہ اہل حدیث تھا۔ اور میں اپنے بھائیوں سے کہا کہ عمل و کردار کی دنیا میں ان سے اچھے لوگ نہیں تھے۔ کہا جاتا نہیں، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تاریخ عجیبہ پڑھیے، وہ تو بہت بعد کی مرعوبیت کے زمانے کی اور بہت خاص حالات میں لکھی گئی۔ علامہ تھانیسری رحمۃ اللہ کو اللہ جل شانہ کروڑ کروڑ جنت نصیب کرے، سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے۔ ان حضرات نے اہل حدیثوں پر جو مظالم توڑے جا رہے تھے اس کو ایک خاص پس منظر میں خاص تعریف لکھی ہے۔ اس وقت میں دیکھتا ہوں کہ اہل حدیث مورخین اور علماء بھی اس کو اس خاص تناظر میں لے کے جا رہے ہیں، اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جس کی بنیاد پر بہت افسانے کر رہے ہیں اور جماعت بیچ میں ہچکولے اور اس کی تاریخ کا کیا پاشا کیا جا رہا ہے۔ بہت ہوشیاری اور دینداری اور دلداری سے اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ عرض کروں کہ مولانا عبداللہ صاحب غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ کو انگریز نے جب پھانسی دینے کے لیے بلایا، کہا کہ آج ججمنٹ تھا کہ اتنا یہ جیل کاٹ چکا، اور آج وہ کہا یہ جاتا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے تاریخ میں کہ مولانا عبدالسمیع جعفری کو کسی نے دیکھا ہے، اس میں دیکھا ہے مولانا عبدالسمیع جعفری دبلے پتلے سے انسان چھوٹے سے، اور جب میں مولانا کو دیکھتا تھا تو مجھے فوراً میرے زبان پر یہ شعر آتا تھا، رجلا نحیفا فتزدریہ وفی اثوابہ اسد ضریر۔ مولانا بڑے عجیب کسی کا آدمی تھے، اردو ادب تو ان کا بڑا چھوٹا تھا لیکن عربی میں بھی بڑا کمال حاصل تھا، ان کو عجیب تھے۔ مولانا پڑھ کر کے بالکل وہ ہو جاتے تھے، لگتا تھا کہ تنے مردہ تو نہیں کہوں گا، تنے ضعیف میں لگتا تھا کہ قوت ابھر آئی ہے۔
مولانا ٹھیک انہی طرح سے مدھنی سے چھوٹے سے دبلے پتلے انسان تھے. ان کے آبا و اجداد میں مولانا عبداللہ ساجد پوری رحمۃ اللہ علیہ. انگریز نے بلایا اور کہا کہ اس کو ان کو خون پیشاب ہوتا تھا, پیشاب جو کرتے تھے تو صرف خون ہی ہوتا تھا, اور چکی جو ان کو پیسنی ہوتی تھی, بوجھ جو اٹھانا پڑتا تھا وہ اٹھا نہیں سکتے تھے, لیکن خاص طور پر ان کو اٹھایا جاتا تھا جس سے ان کو کئی طرح کے امراض پیدا ہو سکتے تھے. لیکن جس دن ان کو پتا تھا کہ آج آخری سنوائی ہے, آج آخری فیصلہ ہے اور ان کو پھانسی دی جائے گی, اس دن وہ آئے تو جیسے ان کے آبا و اجداد پورے ہندوستان میں جب چلتے تھے تو ان کے سامنے جوانوں کا, تاجروں کا ایک اپنی جان قربان کرنے کے لیے, ملک کے لیے, ملت کے لیے, انسانیت کے لیے سینہ تان کر کے چلتا تھا. آج وہ اسی رنگ میں آ رہے تھے. اہل حدیثوں کے قائد اسی رنگ میں آئے. انگریز جج نے جب دیکھا تو کہا کہ اس طریقے سے جیسے رنگ گھمسان کی رنگ ہو اور اس میں کوئی شیر ببر اچھلتا ہوا آ رہا ہو, کہا کہ آج ویسے آ رہا ہے. دیکھا تو اس کے چہرے پر بڑی روشنی ہے اور اس کے جسم میں قوت ہے, ایک امنگ نظر آ رہا ہے. کہا کہ آج تو پھانسی کا اعلان پہلے ہو چکا تھا کہ آج پھانسی کا فیصلہ سنایا جائے گا, پھانسی کے پھندے میں اس کو لٹکایا جائے گا. اس کو دیکھ کر کے بڑا تعجب ہوا کہ جیل میں اتنی پرمشقت, قید بامشقت کی زندگی گزارنے والا یہ مدھنی سا انسان, جس کے کھائے بغیر ہڈیاں جو کمزور تھی اب بالکل جواب دے رہی ہے, آج یہ شیر گور کی طرح کیسے آ رہا. میرے عزیزوں, میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, یاد رکھو کہ فوراً اس سے پوچھا کہ یہ اس کا کیا حال ہے. تو کہا تھا انہوں نے, لوگوں نے بتایا کہ آج ان کو پتا ہے کہ آج اس کی رات بھی عجیب طرح سے گزری ہے اور دن میں بھی یہ بڑا متوالا نظر آتا ہے. تو کہا کہ یہ پھانسی کا پھندا گلے میں لٹکانے کے لیے مچل رہا ہے کہ ہمارے آبا و اجداد نے تو میدان میں قربانی دی, انگریز کو بھگانے کے لیے انگریز سے ٹکر لیا, لیکن اس کو یہی موقع ملا ہے کہ وہ کم سے کم یہاں پھانسی اس کو دی جا رہی ہے, سردار کو. تو اس نے فوراً اپنے پھانسی کے فیصلے کو بدل کر کے پھر دوبارہ عمر کا سنا دی. کہا کہ ہم اس کو اتنا خوش نہیں دیکھنا چاہتے. البتہ اور مولانا اس وقت مسکرا رہے تھے جب ان کو پھانسی کا حکم منسوخ کیا گیا اور ان کو صرف قید کی تو مولانا مرجھا گئے. پہلے شیر کی طرف سے چل رہے تھے, لیکن جج نے کہا کہ اس کی داڑھی یہاں بیٹھا ہے, بھرے اس نے ایوان میں کہا کہ اس کی داڑھی کاٹ. جب داڑھی کاٹی گئی تو مولانا اس وقت دہل گئے, مولانا پر لرزہ طاری ہوا, اور جیسے ہی نیچے گری ہے چھیلنے کے بعد تو مولانا نے اسے ہاتھ میں لیا اور کہا کہ غم نہ کھاؤ, اللہ کے راستے میں کاٹی گئی. ہرائی ہوئی آواز میں لیکن پورے جذبات کے ساتھ کہا غم نہ کھاؤ, اللہ کے راستے میں کاٹی گئی ہے. کہا کہ وَلَسْتُ أُبَالِي, وہ کہہ رہے تھے وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ جَنبٍ كَانَ فِي اللَّهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاءْ يُبَارِكْ فِي أَوْصَالِ سَلْبٍ مُمَزَّعِي. کہا کہ جان کے ٹکڑے ٹکڑے حق کے راستے میں انسانیت کی خاطر یہ ہو جائیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. آپ ان سے چیزوں کو سن کر کے آپ کو واللہ ہو رہا ہوگا, لیکن انسانیت کے کس اعلیٰ مقام پر تھے. میں آخری بات کہہ کر کے ختم کرتا ہوں. یہ میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی جن کے بارے میں ان کے شاگردوں میں اتنی موٹی کتاب آ رہی ہے اور لاکھوں اور ہزاروں لوگ تو چلے گئے. میں نے تو سب سے پہلے ان کی قدر قیمت کو اربوں سے جانا کہ یہ افریقہ کے شیخ وف اللہ کا, شیخ عبدالرحمان افریقی کا قصہ سناتے تھے, آنکھوں سے جھڑی طاری ہو جاتی تھی. اور مدینہ یونیورسٹی میں نے کہا کہ کوئی سب سے اچھی چیز مجھے ملی, سب سے زیادہ قیمتی چیز سرمایہ جو مجھے ملا تو مولانا کا جو 10 منٹ کا درس ہوتا تھا, بقیہ 40 منٹ 50 منٹ جو ہوتا تھا وہ تو پڑھاتے تھے, بڑی اونچی کتاب پڑھاتے تھے وہ ہم لوگوں کو, لیکن 10 منٹ کی جو تقریر ان کی ہوتی تھی شروع میں وہ بڑی عجیب ہوتی تھی. وہ اپنے شیخ عبدالرحمان افریقی کا قصہ سناتے تھے, ہندوستان کے اہل حدیثوں کا قصہ سناتے تھے, اور اسی طریقے سے علامہ قرآوی اور اسی طریقے سے علامہ ابن عتیق, علامہ ابن مبارک, یہ سب عرب دنیا کے جن کے اسامی ساری دنیا میں پھیلے. میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی جو 1857 کی جنگ تھی, میں ڈسپلن کی بات کر رہا تھا, جو ہم لوگوں کی بے ترتیبی کا شکار ہوا, جو آیا اس میں گھس گیا
اور مار پیٹ. وہ جو سید احمد شہید نے لکھا ہے یا بعض لوگوں نے اسے شورش لکھا ہے تو ایسے ہی نہیں لکھا ہے. آپ کس جذبے سے آئے ہیں اور کس کام میں مشغول ہو گئے؟ آپ کا یہ منصب تھا ہی نہیں. وہاں انگریزوں کو جس طریقے سے لوٹنا شروع کیا ہے لوگوں نے, جس طرح سے گھروں میں گھسنا شروع کیا ہے, یہ میں نے شروع میں بتا دیا تھا کہ دشمن کے درخت کو نہیں, وہ انسانوں کو کاٹ رہا تھا, لیکن فتح پانے کے بعد اس کی درخت کو بھی نہیں کاٹا جائے گا. اور یہی ہندوؤں نے, یہی مسلمانوں نے, یہی فوجیوں نے, یہی جرنیلوں نے, یہی کرنیلوں نے, جو انہوں نے 150 سال تک ظلم دیکھے تھے, 100 سال تک ظلم دیکھے تھے انگریزوں کے, وہ سب کا بدلہ اسی میدان میں لینا شروع کر دیا. میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی رات کے اندھیرے میں چلے جا رہے تھے, جھاڑی سے ایک عورت کے کراہنے کی آواز آ رہی تھی. اس وقت آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا دلی میں جائیں گے, لیکن آپ اس وقت جاتے دریا باز سے, آپ جاتے پرانی دلی کی طرف, اور اس کے بعد فاٹک حبش خاں کی طرف بڑھتے, جہاں میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی کا وہ ایک سنسان علاقہ اس وقت پڑتا تھا, بہت بات تک وہ جھنکھاڑتے. وہاں پہنچتے تھے, میں بات ختم کر رہا ہوں, پہنچتے ہوئے جھاڑی سے کراہنے کی آواز آئی. اپنے 2-3 ساتھیوں کو اس وقت جان ہتھیلی میں لے کر کوئی گھر سے نکلتا تھا. بلوائی اتنے عام ہو چکے تھے, اتنے نشے میں تھے وہ, اس طریقے سے کہ کوئی انگریز کون کہے, کسی بھی طرح سے جان بچانا مشکل تھا. یہ جو مجاہدین آئے تھے دیش کے متوالے ہندو اور مسلمان, لوٹ پاٹ کے اس طرح سے شکار ہوئے تھے کہ ہر چیز لوٹ لیتے تھے. یہ اسلام اور مسلمان اور انسانیت کسی فوج کی ڈسپلن کا مسئلہ نہیں ہے. میاں صاحب نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہمت کر کے دیکھو یہ کون, کسی عورت کی آواز آ رہی ہے. جو ایک انگریز عورت ہے, ایک مین تھی, ایک بڑے گھرانے کی عورت, کچھ پتا نہیں, اس کو زخمی حالت میں پڑی ہوئی ہے. میاں صاحب اٹھایا, یہ پورے سبوں نے لکھا ہے, غیروں نے بھی لکھا ہے, مسلمانوں نے بھی لکھا ہے, انگریزوں نے بھی لکھا ہے کہ کس طریقے سے 3 مہینے تک اپنے گھر میں رکھ کر کے علاج کیا. میاں صاحب کا جو 1-1.5 کمرہ جو ان کے رہائش کا تھا, جو بے تاج بادشاہ تھا ساری دنیا کا, ساری دنیا میں ان کے لاکھوں شاگرد پھیلے ہوئے تھے, وہ اپنے گھر میں نہیں جاتا تھا کہ ایک غیر محرم عورت, سمجھا کہ نہیں سمجھا, ایک گھر میں عورت ہے, مبادہ اس پر میری نظر پڑ جائے. باہری دروازے پر کھانا کھاتے تھے میاں صاحب. ایک پر ایک قصے ہیں میاں صاحب کے. اور اس کے بعد یہ یاروں نے ایک شوشہ چھوڑ دیا ہے. انگریز کے 3 مہینے کے بعد انہوں نے میں نے استجارہ کہا, تم نے مشرکین فاجر ہو, کہا کہ